Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ لو میرج، پسند کی شادی، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس کا کیا تصور ہے، کیا اجازت دیتا ہے اسلام پسند کی شادی کرنے کی؟ اس بارے میں دو حدیثیں سن لیں آپ۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، جی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، ولی نہیں بھی تو اس کی اجازت ہو۔ اور دوسری حدیث ہے کہ الثیب احق بنفسها من ولیہا، جس کی ایک بار شادی ہو جائے، جی، اس کے بعد شادی کرنا چاہ رہی ہے، وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، تو اب وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی جب کنواری لڑکی تھی تو اس کا ولی زیادہ حقدار تھا اور وہ کم حقدار تھی۔ جی، جی، اجازت ضروری اس کی بھی ہے۔ کم اور زیادہ کا فرق کیسے ہوتا ہے کہ والد ہی رشتہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اور وہی مشورے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کہ کچھ بات چل رہی ہے، جی، اور بس اوقات ماں بتا بھی دیتی ہے اور یہ خاموش رہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والبکر تستأمر، جو لڑکی کنواری ہے اس سے اجازت لی جائے گی، وَإِذْنُهَا سَمَاعُهَا، اور اس کی اجازت اتنی ہی کافی ہے کہ وہ چپ ہے، بولتی نہیں، وہ شرم کے مارے نہیں شرم کے مارے۔ تو اس لیے اس کا حق کم رہ گیا، اس کا زیادہ ہو گیا۔ اچھا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کر دیتا ہے اور یہ بولنا چاہ رہی ہوتی مگر نہیں بولتی، تو اس کی صورت میں وہ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے کہ آئی ایسی لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا تیری مرضی نہیں ہے تو میں نکاح تیرا توڑ دیتا ہوں۔ جی، اس کا مطلب نکاح ہو چکا ہے، جی، اس کی مرضی نہیں تھی، بولی نہیں، مگر اس کی مرضی نہیں تھی، نکاح ہو گیا ہے صحیح، اور اب توڑ دیتا ہوں۔ جی، جی، جبکہ ولی کے بارے میں کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا نہیں۔ صحیح، سمجھے بات؟ یہ ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے، یہ کم حقدار ہے۔ اور جب وہ ایک بار شادی ہونے کے بعد بیوہ ہو جائے، طلاق یافتہ مطلقہ ہو جائے، تو اس وقت فرمایا کہ الثیب احق بنفسها من ولیہا، وہ زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے۔ اب ولی کی خالی اجازت کافی ہے، اور یہ خود اس کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو جانتے ہیں جو قرآن کی حکیم کی آیت ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی وہ کیا ہوتا تھا کہ جیسی عورت فارغ ہوئی، مطلب شوہر فوت ہو گیا یا ادھر طلاق ہو گئی، تو لوگ پیغام بھیجنا شروع کر دیتے تھے۔ جی، یار کتنا اچھا معاشرہ تھا وہ، کہ اس میں ایک بیوہ عورت کی بھی اتنی قدر تھی، متعلقہ عورت کی بھی، متعلقہ کی بھی اتنی قدر تھی کہ اس کی عدت سے پہلے ہی پیغام جا رہے ہیں جناب، تو ڈائریکٹ اس کو پیغام جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ عدت میں یہ کام نہیں کرنا، جی، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، جب تک وہ نہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے بعد نہیں آنا اور تم نے ان کو یاد کرنا ہے، ہاں، جی، جی، تو پکی بات نہ کرو، تو ایسا کر لو کہ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مطلب یہ کہ کوئی معروف بات کر دو، کہ وہ کہے کہ دیکھنا شادی کرنے سے پہلے ایک بار مشورہ کر لینا، یہ معروف بات ہے۔ جی، جی، مطلب ایک انڈیکیٹ کر دیا کہ ابھی میں بھی، میرے پاس بھی آپشن ہے، ہو سکتا ہے میں خود ہوں یا کوئی اور ہے، آپشن میرے پاس بھی ہے، صحیح، تو ذہن میں رکھنا۔ جی، تو کوئی مفسرین نے لفظ لکھے ہیں کہ کوئی کہے کہ تو بہت عظیم عورت ہے تو دیکھنا جلدی نہ کرنا، جی، اس طرح کی بات کر دے، تو اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد پیغام آتے تھے، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام آئے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے بڑوں سے کہا جی نہیں، بلکہ اور عورتیں جتنی بھی تھیں مختلف، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس پیغام آتے تھے۔ تو جب شادی شدہ ہو تو اس کو پیغام دیا جا سکتا ہے، اب وہ خود چیک کر لے، خود استخارہ کر لے، خود پیچھے دیکھ لے، ادھر دیکھ لے، پوچھ پچھا لے، اور اس کے بعد گئے جی چاچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، یا والد ہے، یا بڑا بھائی ہے، کوئی بھی اس کا ولی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بڑی عورت ہے تو اس کا اپنا بیٹا جوان ہے وہ بھی ولی بن سکتا ہے۔ تو وہ اس کو کہے کہ یہ مجھے اچھا لگا ہے، اب میری سے شادی کر دو۔ صحیح، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنا ولی بنایا، انس کو رضی اللہ عنہ، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ مطلب اس میں جو آپ نے کچھ سوال کیا تھا
کہ اس میں اس کو ڈائریکٹ پیغام بھیجا جا سکتا ہے اور وہ خود سب کو کر سکتی ہے، جی جی اور کنواری ہے تو والد کو روٹین میں پیغام جاتا ہے۔ اگر بالفرد جو یہ کالجوں میں چل نکلا ہے اور وہ ڈائریکٹ اس کو پیغام دے بھی دیتا ہے تو بھی والدین کی اجازت ضروری ہے، صحیح، والدین نہیں بلکہ والد کی، والد ولی ہوتا ہے، اس کے بعد بھائی ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت ضروری ہے۔ اگر اجازت نہیں دیتے تو لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا۔ صحیح، کورٹ جو ہوتا ہے نا اس کی باری تب آتی ہے جب کوئی شکل نہ ہو، ولی یا تو ہونا اس کے، جی جی یا ہیں تو وہ اب ایک بار شادی ہوگی دوبارہ کرنے نہیں چاہ رہے، جی یا پہلی بار بھی نہیں کرنا چاہ رہے، جو آتا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بدنیتی ان کی عمر اوور ہو رہی ہے اس کی، تو ایسی صورت میں کورٹ ولی بن جاتی ہے۔ یا ایک لڑکی مسلمان ہو گئی، اس کے ولی سارے کافر ہیں جی تو کورٹ ولی بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ، اگر وہ آپس میں جھگڑیں اور کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو بھی سلطان ولی بنے گا، اور اگر وہ کرنے نہیں چاہ رہے تب بھی سلطان ولی بنے گا، یا اس کے ولی ہے ہی نہیں، سارے کافر ہیں، تب بھی سلطان ولی بنے گا۔ تو جج کے کورٹ میرج کی شکل یہ ہے، اگر اس کا اپنا ولی موجود ہے تو وہ ادھر چاہ رہا ہے، یہ ادھر چاہ رہی ہے، تو یہ ادھر نہیں مان رہی، وہ ادھر نہیں مان رہا، تو دونوں کو چھوڑ دو، کسی تیسرے پہ اتفاق کرو جس پہ دونوں کا اتفاق ہو۔ اور اگر بدنیتی یا عقیدے کا اختلاف جیسے میں نے عرض کیا تو اس کے بعد پھر مفتی صاحب بتائیں گے کہ ہاں تیرا اب یہ ولی کینسل ہو گیا ہے، اس کی ولایت کینسل ہو گئی، اب تو کورٹ میں میرج کر سکتی، یا جونیئر ولی سے اجازت لے۔ سب سے پہلے تو سینئر سے جونیئر، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی بھی ناشکل بنے تو کورٹ میں میرج جیسا یہ ولیوں کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے باپ ہے، پھر اس کے بعد کوئی چچا آتا ہے، بھائی، باپ کے بعد بھائی آتے ہیں، صحیح، پھر اس کے بعد اگر اس کا اپنا بیٹا ہو، اور یہ تو قریبی ہے نا اس کے، ان کے اور ان کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے نا، صحیح، اور جو چچا اور چچے کی اولاد ہے ان کے تو بیچ میں واسطہ ہے، جی جی تو وہ ان کا بعد کا نمبر ہوتا ہے۔ اچھا، سینئر کی موجودگی میں جونیئر ولی نہیں بن سکتا؟ ہاں، یعنی باپ ہے تو پھر اس کے پھر کوئی ولی نہیں بن البتہ بھائی صاحب برابر ہوتے ہیں، اس میں جونیئر سینئر لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نہیں، ایک لڑکی کا باپ باپ ہے تو پھر بھائی ولی نہیں بنے نہیں بن سکتا۔ اچھا، بعض لوگ ماموں کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض ماں کو ولی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جی، بالکل نہیں بن سکتا، دادے کی اولاد سے ہی ولی بنتا ہے۔ صحیح۔